یہ طریقہ یہاں ریاستوں کے معاملے میں اختیار کیا گیا یا اور بہت سی جگہوں پر بھی خود انگریزوں نے اختیار کیا، بعض دوسرے اور فاتحین نے اختیار کیا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی نظم قائم کیا۔ کیوں قائم کرنا ممکن ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا فتح کر لی تھی، یعنی فاتحین ہی قائم کریں گے نا۔ اگر کوئی نظم قائم کیا جائے گا تو میری اور آپ کی کون مانے گا؟ تو وہ عالمی نظم ہے جس کی نمائندگی اقوام متحدہ کرتی ہے، اور یہ عالمی نظم اگرچہ بہت سے اچھے اقدار پر قائم کیا گیا ہے، اس میں انسان کے بنیادی حقوق کا منشور منظور ہوا ہے، جو خود دنیا کی ایک بڑی کامیابی ہے، بہت سے ادارے بنے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد یہ مان لیا گیا ہے کہ دنیا کی سب قومیں خود مختار ہو گئی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی 5 بڑی طاقتیں ہیں، وہی دوسری جنگ عظیم کے فاتحین۔ 5 کون ہیں؟ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین، ان کو ویٹو حاصل ہے۔ یہ اصل میں ان کے ماتحت آزادی ہے جو مجھے، آپ کو، پاکستان کو، عراق کو، شام کو حاصل ہے۔ اس نظم میں اب کسی جگہ اگر آپ فوجی اقدام کر کے اپنا کوئی مقدمہ اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کا کوئی امکان نہیں، کسی جگہ بھی اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ انہی 5 طاقتوں میں سے کوئی طاقت یہ اقدام کرے، یا ان میں سے کسی کی مصلحت تقاضا کرتی ہو کہ آپ کے ذریعے سے یہ اقدام کر کے نقشے میں کوئی تبدیلی کرتی ہو۔ اگر کشمیر اور فلسطین میں سے کسی بھی قضیے کو، 2 ہی قضیے ہیں نا مسلمانوں کے بڑے قضیے، اگر ایسی کوئی صورت حاصل ہے تو ہر بصیرت رکھنے والا آدمی کہے گا کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ اٹھانا یعنی میں تجویز نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو فریق چاہتا ہے کہ فائدہ اٹھائے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہے اس لیے کہ فلاں بڑی طاقت کی مصلحت بھی یہی ہے، یا اس کی شے بھی ہم کو حاصل ہے، یا خود کوئی بڑی طاقت آگے بڑھ کے ایسی صورتحال پیدا کر دے انہی 5 طاقتوں میں سے کہ یہاں تبدیلی آنی چاہیے۔ یعنی ایک انہوں نے دنیا بھر کا نقشہ بنایا نا، ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ سرحدیں کھینچ دی گئی ہیں، یہ عراق ہوگا، یہ شام ہوگا، یہ ممالک جتنے ہیں یہ الگ ممالک نہیں تھے، یہ تو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، اس کے صوبے تھے۔ تو یہ جب نقشہ بن گیا ہے تو اس میں اب آپ کوئی یا میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی کوئی تبدیلی اگر آپ ان 2 مستثنیات کے سوا کرنے کی طرف قدم بڑھائیں گے تو آپ کو بہرحال پیچھے ہٹنا ہوگا، جانا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ کسی موقع پر کسی ہڑبونگ سے فائدہ اٹھا کر کوئی اقدام کر لیا جائے، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ 47 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایک تقسیم ہو رہی تھی، خود وہ یہ نقشہ بنا رہے تھے، گویا نقشہ بنانے کے موقع پر ادھر سے اقدام کر کے 1/3 کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا، ہو گیا، اور اس میں ایک کنٹرول لائن بھی ہے، اس وقت اس پر آپ بھی کھڑے ہیں، اور وہ کنٹرول لائن اگرچہ ابھی کوئی بین الاقوامی سرحد تو نہیں مانی گئی، تاہم جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے، جو کچھ ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے، یہ دنیا کو بصیرت سے سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ نہ عربوں کے اقدامات کامیاب ہو سکے، نتیجے کے طور پر ان کے بہت سے علاقے خود اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے، اور اس کے بعد بھی چونکہ اسرائیل کو عرب تسلیم نہیں کرتے تو وہ قبضہ بھی دائیں بائیں کے بعض احوال کے تحت نہ صرف یہ کہ موجود ہے، اس کو آپ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے، بلکہ دنیا کی مصلحتیں بھی چونکہ اس کے ساتھ شامل ہیں، دنیا کی نہیں، دنیا کی بڑی طاقتوں کی۔ تو آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ کوئی خود مختارانہ جنگ کر کے آپ نے یہاں قبضہ کر لیا، یہ علاقہ چھڑا لیا، یہ قضیہ حل کر لیا، اس کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظم قائم کیا کہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے۔ اور جب یہ نظم درہم برہم ہوگا کبھی، اس کے بعد نیا نظم کیا بنتا ہے اس وقت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اس پس منظر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا کوئی فوری حل نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت بھی جب یہ ساری پالیسی اور یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی کسی نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم ایسا حل کر لیں گے، تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ بڑی بے بصیرتی کا ثبوت دیا ہے۔ جتنے تنازعات ہیں وہ آپ کو اگر
وہ تنازعات کسی بڑی طاقت کی مصلحت نہیں بن گئے کہ ان کو حل ہونا ہے، یا وہ آپ کے ذریعے سے انہیں حل کرانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو میز پر بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں۔ اور میز پر بیٹھنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، اور اسی طرح یہ تنازعات حل ہونے ہیں۔ یہ کام کر ہی صرف سیاستدان سکتے ہیں، یہ فوج کے کرنے کا کام ہی نہیں، اس کی تربیت اس مقصد کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ تو جب کسی قضیے یا کسی تنازع کا فوجی حل ممکن ہی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کریں گے تو اپنا نقصان کریں، اور اگر آپ اس طرح کا کوئی بیانیہ بنائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہوں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ آپ سے بہت ہی اہم پہلو آپ نے واضح کیا کہ تنازع بہت گہرا ہے، لیکن اس کو حل کرنے میں بھی فوج کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ عالمی نظم، زمانے کی حرکیات اور سیاسی عمل جہاں تک پہنچ چکا ہے، اس میں اس طرح کا کوئی فوجی حل پائیدار نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھاتا ہوں اس سلسلے کو۔ یہ جو دوسرا نقطہ ہے کہ بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، اس میں جو ایک بہت اہم محکم دلیل کے طور پہ چیز پیش کی جاتی ہے، تیسرے نمبر پہ وہ 65 کی جنگ ہے۔ کہا جاتا ہے دشمن ہوتے ہیں، الٹیمیٹم دیتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، حملے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا بزدل دشمن ہمیں ملا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بچپن سے ہر پاکستانی جس نے مطالعہ پاکستان کی کتاب پڑھی ہے اس کو یہی پڑھایا گیا ہے، سنایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بزدل دشمن نے 65 میں ہم پہ حملہ کر دیا۔ تو اب بھی ہمارا دشمن نہیں ہے، سوتے ہوئے ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ ایک تاریخی جھوٹ ہے جو بڑے پیمانے پر بولا گیا، اور بولنے والوں نے کچھ دیر کے بعد خود بھی یقین کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ہی ہے، بالکل خلاف واقعہ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک معرکہ، یہ ستمبر 65 میں جنگ ہوئی ہے، پہلے ایک معرکہ اس سال کی ابتدا میں رن آف کچھ میں ہو چکا تھا۔ اس میں چونکہ ایک نوعیت کی اسٹریٹجک برتری پاکستان کو حاصل رہی ہے، وہاں کچھ کامیابیاں بھی ہوئی تھیں، بڑے پیمانے کی کامیابیاں۔ اس سے یہ خیال ہوا کہ کشمیر میں بھی ایک اقدام کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم قبضہ کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک لمبے عرصے تک لوگ فوجی حلقے سحر میں مبتلا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک آپریشن پاکستان کی طرف سے کیا گیا، پھر عرض کرتا ہوں پاکستان کی طرف سے کیا گیا، اس کو آپریشن جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کی ابتدا 5-6 اگست کو ہو گئی تھی۔ اس میں پہلے مرحلے میں کچھ کامیابی ہوئی، لیکن ہندوستان جواب کے لیے تیار تھا۔ جب مزید آگے بڑھنا ممکن نہیں ہو سکا اور ادھر سے پاکستانی افواج کی کمان بھی تبدیل کر دی گئی، یعنی یحییٰ خان کو اسی موقع پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بھی پس منظر میں بہت سی داستانیں ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ شہاب نامے میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بیان بھی کر دیا ہے۔ میں اس میں سے کسی کی تائید تردید نہیں کرتا، وہ بحث دوسری جانب نکل جائے گی، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ کمان تبدیل کر دی گئی۔ اس کے بعد پیش قدمی رکی، اور اس پیش قدمی کے رکنے کے بعد پھر ایک دوسرا آپریشن شروع کیا گیا جس کو آپریشن گرینڈ سلام کہا جاتا ہے۔ یہ سب 6 ستمبر سے پہلے ہو چکا تھا۔ ہندوستان نے اس کے جواب میں بین الاقوامی سرحد پار کی۔ ہمارے ہاں یہ خیال تھا کہ جو کچھ ہم کشمیر میں کر رہے ہیں اس کے جواب میں ہندوستان بین الاقوامی سرحد پار نہیں کرے گا، اگر جنگ ہوگی تو وہاں ہوگی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے ہمارے وزیر خارجہ کی رائے بھی یہی تھی، اور جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا وہ بھی یہ خیال کر رہے تھے، اور اس میں رازداری برتی گئی تھی کہ ہم یہ اقدام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غلط اقدام تھا ہر لحاظ سے، تو اس کے کہیں برے نتائج نہ نکلیں، لیکن وہی برے نتائج نکلے، اور ہندوستان نے نہ صرف یہ کہ وہاں جواب دیا بلکہ اس کے کم و بیش 1 ماہ بعد، یعنی رات کی تاریکی میں کوئی بزدل دشمن نہیں آیا تھا، کم و بیش 1 ماہ بعد انہوں نے بین الاقوامی سرحد پار کر لی۔ پھر پاکستان نے اس کی مدافعت کی، اور اس جنگ میں فتح ہوئی یا شکست ہوئی یہ خود ایک موضوع ہے، اور اس پہ دونوں جانب بہت قوی دلائل ہیں، پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کرنا، ورنہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ اس کو ماپنے کے بھی بڑے واضح پیمانے ہیں کہ ہوا کیا تھا، اور پھر تاشقند میں کس طریقے سے دستخط کرنا پڑے،
اور کشمیر کا مسئلہ کس طریقے سے وہاں لپیٹ دیا گیا. کبھی تاشقند کے معاہدے کو پڑھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا. وہی تنازع کشمیر ہے، اسی کے ذیل میں پاکستان کی طرف سے ایک اقدام کیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اگر وہیں تک جنگ محدود رکھتا تو اس کی عنایت ہوتی، لیکن جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ جواب میں تو کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کسی چیز.